صفحے کے شروع سے لائن نمبر 2، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك، پھر اللہ رب العزت نے رجوع فرمایا من بعد ذلك، اس کے بعد علی من یشاء، جس پر اس نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، انما المشرکون نجس، پختہ بات ہے جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں خوف ہو غربت کا، فقر و فاقہ کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس اللہ رب العزت ان قریب تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی کفر کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، لیکن وہ سارا کا سارا خاک کے اندر مل گیا۔ اور پھر یہاں فرمایا کہ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے رجوع فرمایا، جس کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں اپنے اوپر یہ ناز رہا، اپنی ذات کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر یہ گمنڈ رہا کہ میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، میرے پاس تو اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سیاست ہے۔ وہ اس سیاست کے گمنڈ میں ہی پھرتے رہے، آخر وہ بھی مارے گئے۔ تو
تو فرمایا انسان کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا فرمایا، خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب قرآن پاک شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کی بدنصیبی یہ ہے کہ اپنی کمزوری کے باوجود یہ اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اوپر نازا ہی رہتا ہے۔ اور فرمایا پھر جو اپنے اوپر ناز کرنے والے تھے، گزشتہ آیات کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھمنڈ کو خاک کے اندر ملا دیا۔ فرمایا جتنے بھی بڑے بڑے طاقتور تھے، فخر کرنے والے، فرمایا آج ان کی قبروں کو بھی نام و نشان بھی مٹ چکے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے اور بڑی بڑی ان لوگوں نے مقبرے بنائے، فرمایا آج ان کے قلعوں کو لوگوں نے تفریح کا بنا لیا ہے، آج ان کی بستیاں مٹ گئی، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ کچھ دن پہلے ہمارے جو سب سے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، کسی نے ان کی قبر کی تصویر کھینچ کے لگائی ہوئی تھی، وہ بسیدہ حالت ہو چکی تھی، جس کے اوپر جھاڑیاں نہیں تھی، اس کی جو پھٹی تھی وہ بھی آدھی مٹ چکی تھی۔ تو فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی اقتدار والے آئے، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے گئے، ہمیشہ رہنے والی ذات وہ فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سامنے جھکا دینا چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن انسان جو ہے وہ آسروں کا محتاج رہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ بڑے بڑے اچھے تعلقات ہیں، فلاں وزیر میرا دوست ہے، فلاں دولت مند کے ساتھ بڑے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں خود میرے پاس دولت ہے، اتنے لوگ میرے ماتحت کام کرتے ہیں، یہ سارے میری طاقت ہیں، اور میں کسی کے بل بوتے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت بندے کو برہم فرماتے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا زمین آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے، انسان گناہ کر کے بھر دے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر جائے، پھر بھی اسے ایک دن احساس ہو جائے کہ وہ اس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کھلا پلا رہا ہے، فرمایا میں تو کس راستے پر چل رہا ہوں، فرمایا دل کے اندر احساس ہی آ جائے، فرمایا اللہ رب العزت پھر بھی بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب توبہ کرتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے توبہ کی، اچھے عمل کیے، فرمایا اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، 70 سال کے گناہوں کو 70 سال کی نیکیوں کے اندر اللہ رب تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آگے والی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک کے اندر قرآن پاک جب بھی کسی کو مخاطب کرتا ہے، اللہ رب العزت 3 طرح کے خطاب قرآن پاک کے اندر ذکر کیے گئے۔ کس جگہ ذکر کیا جاتا ہے یا ایھا الناس، اس سے مراد مسلمان کافر دونوں ہوتے ہیں، اولاد آدم کو خطاب کیا جاتا ہے، اور کسی جگہ فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین کافروا، اے کافرو، فرمایا اس کے بعد جو مضمون آتا ہے اس کے اندر بڑی گرج اور کڑک ہوتی ہے اور وعیدات، عذاب اور بڑا سخت مضمون ہوتا ہے، اور کسی جگہ اللہ شاہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور جب ایمان یہ جملہ آئے پھر اس کے بعد جو مضمون ذکر کیا جاتا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، فائدے کے لیے ہوتا ہے، یا تو اسی چیز سے منع کیا جاتا ہے یا کس چیز کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، اس طرح انسان ہے اپنے بیٹوں کو پکارتا ہے، اے میرے بیٹو، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، فرمایا اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا۔ یہاں اللہ شاہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو میری ذات کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر لیا ہے۔ اب فرمایا جو امیدیں ان لوگوں کو میری سے وابستہ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ کر اپنی امیدیں کسی اور ہستی سے وابستہ کر لی ہیں، اور میری رضا کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں۔ مختلف ہستیوں سے ان لوگوں نے امیدیں لگا رکھی ہیں، کوئی بتوں سے امیدیں لگا رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات سے امیدیں لگا رہا ہے، کوئی کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہا ہے، ورنہ شرک یہی ہے۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا، اگر اللہ کی ذات کا انکار کرتے تو شرک کیسے ہوا؟ اور میں وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، لیکن اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کی صفات کے اندر کسی نہ کسی کوئی سہارا ڈھونڈ لیتا ہے کہ یہ میرا سہارا ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا کہ یہی چیز شرک ہے کہ جو امیدیں اللہ کی ذات سے انسان کو وابستہ کرنا چاہیے تھی، اس نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وہ امیدیں بندوں سے وابستہ کر لی۔ اور فرمایا یہ ضروری نہیں ہے
کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ ایک بت کو تراشے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا وہ سورج نکلے سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یا وہ آگ کی پوجا کرنے والا ہو۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جو انسان اپنی خواہشات، جو ضروریات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، فرمایا جب انسان اس کو بندوں سے وابستہ کر لیتا ہے تو فرمایا پھر انسان شرک کے اندر آ جاتا ہے، شرک کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایک اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں اگر انسان کسی اور کی بات مان رہا ہے، کسی اور کو حکم مان رہا ہے تو فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ایک طرف کسی اور کو حکم آ جاتا ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے اس کا حکم ہے، کوئی صاحب عہدہ ہے اس کا حکم ہے، کوئی بڑے طاقتور کا حکم ہے، یا پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ میری نفسانی خواہشات ہیں اس کا حکم آ جاتا ہے، یا انسان کسی پیر کا جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جس کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو اس کا حکم مانتا ہے، یا کسی مولوی کا ایسا حکم جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہو وہ انسان اس کو مانتا ہے، تو فرمایا وہ انسان بھی شرک کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اب کوئی انسان اپنی خواہشات کے سامنے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا تو نہیں ہوتا، اس کو پکارتا تو نہیں، فرمایا جب وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنی خواہشات کی مان رہا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اذان ہوئی مسجد میں آ جائے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ نہیں ابھی میں تھوڑی دیر اور لیٹا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ خاندان برادری قربت باللہ کیا کہے گا، جس کی وجہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے اور اس چیزوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ فرمایا یہ بھی شرک کی اقسام میں سے شرک کی ایک قسم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو حکم مان لیا، کسی اور کو جو درجہ اللہ کی ذات کو دینا چاہیے تھا کسی اور ذات کو اس نے وہ درجہ دے دیا، تو فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک جو مشرک ہیں ناجس، وہ پلید ہیں، ناپاک ہیں۔ ایک ہوتی ہے ظاہری گندگی، کپڑے کو لگ گئی، کپڑے کو دھویا کپڑا پاک ہو گیا، جسم کو لگی جسم کو دھویا جسم پاک ہو گیا۔ ایک ہوتی ہے عقیدے کی پلیدی، عقیدہ ناپاک ہو گیا، اس کے نظریات عقائد وہ خراب ہو گئے۔ فرمایا اگر وہ 7 سمندر بھی غسل کر لے وہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ تہہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر لیتا۔ فرمایا اس وقت تک وہ انسان پاک نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کے جسم کے روئے روئے میں، سیل سیل میں، اس کے ہر عضو کے اندر یہ پلیدی جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اعلان کر دیجئے کہ آئندہ سال کوئی بھی جو ہے مشرک وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو پھر بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے، تو اللہ نے اس کی مہلت دی۔ 10ویں ہجری کے اندر جب معاہدے وہ ختم ہو گئے، فرمایا اب اعلان کر دیجئے، نہ کسی اور مشرک سے معاہدہ کیجئے اور اعلان بھی کر دیجئے کہ آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ صرف مسجد حرام میں نہیں بلکہ حدود حرم کے اندر کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے بھی شاہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو۔ پھر یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے، کافر ہے، وہ صرف اس کو مسجد حرام سے منع کیا گیا یا ہر مسجد سے؟ تو فرمایا خاص طور پر مسجد حرام سے اور مسجد حدود حرم ہے اس کے اندر تو مشرک جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جو باقی مساجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ثقیف کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، حالانکہ وہ مشرک تھے، تو اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا اگر کوئی ایسا کام ہے جو مشرک سے متعلق ہے، بجلی کا کام ہے یا مسجد کو ایسا کام ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، پھر فرمایا ضرورت کے تحت وہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے، اس سے وہ کام لیا جا سکتا ہے، وہ خدمت کی جا سکتی ہے۔ اگر شاہ فرمایا وَإِنْ خُفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہو، عَيْلَةً فَقْرُ فَاقَا کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ کیونکہ جو مشرک تھے ان کی بڑی بڑی تجارتیاں منڈی تھی، اور جب وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، لین دین بھی کرتے تھے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب دل کے اندر کچھ لوگوں کے خوف محسوس ہوا کہ جب یہ نہیں آئیں گے، اللہ نے حکم لگا دیا کہ آئندہ یہ حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے بھی نہ آئیں، تو ہم تو ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، تو ہمارے تو سب لوگ تجارت پیشہ ہیں، کام کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہو فَقْرُ فَاقَا کا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا، ہمارے اکثر نوجوان جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا ویزا لگ جائے، ہم باہر چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، فلاں ملک چلے جائیں، اور وہاں جا کر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو بھی چھوڑتا ہے اور کفر اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا ایسا کاروبار
جس کی وجہ سے دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہو لیکن دین کو نقصان ہو رہا ہو، فرمایا وہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں انسان اگر وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد وہ کسی اور کو مسلمان تو نہ کر سکا لیکن اپنے آپ کو بھی وہ کفر کے اندر داخل نہ کرے، اپنے اسلام کو بھی نہ چھوڑے، تو وہاں جانا منع نہیں ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر وہاں جانے کے بعد آپ کو یہ خوف ہو کہ میں تو اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میں کفر اختیار کر لوں گا۔ ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے ٹون کے رہائشی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں نمازیں پڑھتے تھے، اب وہاں جا کر وہ شراب بیچ رہے ہیں، خنزیر کا گوشت بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شوق بھی، جس شوق کے اوپر جو ملازمت لی ہے وہاں کام بھی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، مجبور ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا اگر انسان اسلام کو چھوڑ کر دنیا کمانے کے لیے وہاں گیا، دولت کمانے کے لیے، اور وہاں جا کر ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان کی آخر برباد ہو رہی ہے، تو فرمایا پھر انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں اگر وہاں جا کر کفر کی زمین میں نماز پڑھتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، خود نیک عمل کر رہا ہے، اگرچہ کسی کو مسلمان نہ کرے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، تو فرمایا پھر وہاں جانے سے منع نہیں ہے۔ اگر نمک کی کان پر جائے اور پھر نمک ہی ہو کر رہ جائے تو پھر انسان کو اس سے بہتر ہے کہ انسان دال سے گزارا کر لے، فقر برداشت کر لے، لیکن ایسے رزق سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ مشرکوں کے اوپر پابندی لگا دی، اب یہ نہیں آئیں گے، تو لہذا فقر و فاقہ آ جائے گا، فرمایا فسوف یغنیکم اللہ، اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی اور سبیل پیدا فرما دے گا، کوئی اور اسباب اختیار کر دے گا جس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ بشاہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اور فرمایا انسان اچھا کاروبار کرے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھے کپڑے، ہر چیز اچھی انسان کو رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن فرمایا اطاعت الہی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اگر فرمایا اطاعت الہی کا دائرہ چھوڑے گا تو پھر فرمایا جائز اسباب کی بجائے ناجائز اسباب اختیار کرے گا، وسائل اختیار کرے گا، پھر وہ رشوت ملے گا، پھر وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرے گا، دھوکہ بھی کرے گا۔ فرمایا اس سے نہیں، اگر وہ حلال اور جائز اسباب وسائل اختیار کرتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن فرمایا جو اللہ رب العزت نے دائرہ لگا دیا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو کامیابی ہے۔ اگر اس دائرے سے نکل جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، پھر فرمایا دنیا تو دنیا وہ تو برباد ہوگی، فرمایا انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ بڑے شاہ فرمایا ان اللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، جو بھی حکم دیتے ہیں اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، فائدہ تمہارا ہی ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن تم غیب کو نہیں جانتے، اللہ غیب کو جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کام کے اندر تمہارا فائدہ ہے اور کس کام کے اندر تمہارا نقصان ہے۔ جو حکم دیا جا رہا ہے فرمایا اسے تہہ دل کے ساتھ اپنے دلوں کے سینے سے لگاؤ، اسے قبول کر لو، تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔